علماء کے ویڈیوز میں نامحرموں کی چیٹنگ، گناہ کسے ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ علماء کے یوٹیوب پر لائیو بیان پر دائیں جانب چیٹ باکس ہوتا ہے جس میں نامحرم مرد اور خواتین بھی لائیو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا شرعی لحاظ سے یہ جائز ہے؟ کیا اس طرح نامحرم افراد کا باہمی میسیجز کا تبادلہ نامحرم کا اختلاط شمار ہوگا؟ نیز کیا اس کی ذمہ داری ان علماء پر بھی ہوگی جو ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں؟ شوقی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں۔ بہت نیک آدمی ہے شوقی صاحب۔ شوقی صاحب، جو کام آپ کے لیے روکنا ممکن نہ ہونا اور اس میں ضرر جو ہو وہ بھی اختیاری ہو تو پھر اس میں لوگوں کو چھوٹ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی نامحرم کوئی خاتون چیٹنگ ہی نہیں کر سکتی، تو یہ تو ایک ایسی پابندی لگائی جا رہی ہے نا، کسی خاتون کو آپ کوئی بیان میں اس نے کوئی سجیشن دینی ہے، کوئی بات کرنی ہے کہ بھئی یہ بیان میں یہ اپریشیٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ بیان اچھا ہو رہا ہے یا اس سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ بلا وجہ پابندی لگائیں گے تو ایک ایسی بات ہو جائے گی کہ بہت ساری خواتین کے آپ کی رائے جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، ایک چیز بذات خود جائز ہو لیکن اس میں قباحتیں ہوں تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ان قباحتوں کی اصلاح کی جائے۔ وہ قباحتیں کیا ہے کہ کوئی خاتون چیٹنگ شروع کرتی ہیں تو سارے اس کا جواب دینے لگ جاتے ہیں۔ یعنی میں نے یہ خود بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ کوئی کمنٹ کرتا ہے تو اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، چاہے وہ کتنے اچھے کمنٹس ہوں اور کتنی زبردست اس نے بات کی ہو، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ اور کوئی آنٹی اگر تھوڑا سا بھی کوئی کمنٹ کریں تو سب باجی، چلو اچھی بات ہے، ان کو باجی کہتے ہیں یا آنٹی کہتے ہیں یا بہن کہتے ہیں، سسٹر کہتے ہیں، لیکن بہرحال سسٹر کہہ کے بھی سب جوابات دے رہے ہوتے ہیں اس کے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور ان خاتون کو بھی چاہیے کہ اگر سارے ہی جواب دے رہے ہیں تو بھائی آپ کمنٹ کرنا چھوڑ دیں، ان سے ہم تو یہی ریکویسٹ کریں گے۔ ضروری بات ہو تو کریں، غیر ضروری بات نہ کریں، کیونکہ مرد اور عورت کا اختلاط کسی بھی طرح سے ہو اس میں بہرحال فتنوں کا اندیشہ بنتا ہے۔ اور میں یہ بات چیٹنگ کرنے والوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، جو لڑکے چیٹنگ میں ہوتے ہیں اور وہ کسی خاتون کی آئی ڈی دیکھ کر فوراً سب جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ان سے میں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ خاتون ہی ہوں۔ تو آپ نے کیا ان کو ویڈیو میں دیکھا ہے؟ آپ کو کیا پتہ، یہ ہو سکتا ہے آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے بھائی ہوں، آپ کے چچا ہوں، آپ کے ماموں ہوں، اور آپ فری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے آخرت کی عزت تو بعد میں جائے گی، دنیا میں بھی عزت کا جنازہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ادھر ایک بندہ بیٹھ کے نا موبائل میں چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ادھر ہی ساتھ ہی اس کے ابا بیٹھ کے جواب دے رہے ہوتے ہیں لڑکی بن کے اپنے بیٹے کو چیک کرنے کے لیے، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے چہرے کے ایکسپریشن کے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ حل اس کا یہی ہے کہ ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دنیا میں بھی عزت جاتی ہے اور آخرت میں تو جائے گی ہی عزت۔ ہاں، کوئی خاتون نے سنجیدہ کمنٹ کیے ہیں، ان کو اگر کوئی بات پوچھی ہے تو جواب دینے کے لیے اگر کوئی میل ان کو جواب دے دیتا ہے تو بلا وجہ اس میل کی اس حرکت کو غلط رخ پہ لے کے جانا بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بدگمانی ہے، کیونکہ کوئی دیکھ تھوڑی رہا ہے ایک دوسرے کو، چیٹنگ کا جواب چیٹنگ میں دیا جا رہا ہے اور سب کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی پاکیزہ لب و لہجے میں اور سسٹر سے، بہن سے خطاب کر کے، بہن کے لفظ یوز کر کے ان کو جواب دے رہا ہے، اگر کوئی مرد بھی جواب دے رہا ہے اور سب کے سامنے کھلے عام یہ عمل ہو رہا ہے، تو پھر اس میں خام خواہ نیگیٹو سوچنا کہ یہ کوئی خاتون کو کیوں جواب دے رہے ہیں اور اس کو کیوں جواب نہیں دے رہے، یہ نیگیٹو سوچ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اصل یہ ہے کہ بدگمانی سے بچو، اچھے معامل پہ تلاش کریں، اچھا معامل تلاش کریں ہر ایک کی بات کا۔ تو اگر کوئی خاتون کو لڑکے جواب دے بھی دیتے ہیں تو اس میں زبردستی اسی پہ لے کے جانا کہ یہ جناب کوئی غلط ان کی سوچ ہوگی، یہ سوچ کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی نیگیٹو سوچ ہے، پازیٹیو سوچیں۔ اگر کوئی سسٹر کہہ کے بات کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا، اس کا مطلب وہ خاتون کو عزت دے رہا ہے، احترام دے رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اتنی پابندیاں لگانا غلط ہے۔ ہاں، جو جتنا غلط ہو رہا ہے اس میں اس غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور وہ چیٹنگ میں بھی اٹھانی چاہیے آواز۔